میں اپنے نظم میں جتنے بھی ہمارے حلقہ جات ہیں، حلقہ جات کے ذمہ داران کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اور اس سیمینار کو الحمدللہ کامیاب کروایا۔ ابھی میں دعوت خطاب دینے کے لیے حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کی خدمت عالیہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس عظیم الشان سیمینار میں علماء اہل حدیث اور کشمیر کے حوالہ سے ان کی خدمات کے بارے میں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت و کشور کشائی۔ حضرات محترم، بہت سارے پیش رو مقررین نے آپ کے سامنے موضوع کے حوالے سے اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمایا ہے۔ گلی گلی کوچے کوچے میں، محلے محلے میں، ملک بھر میں، ہر چھوٹے بڑے مقام پر کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے یہ پروگرام ترتیب پا رہے ہیں۔ اصل میں یہ بات بڑی ایک عجیب و غریب ہے، حکمرانوں سے لے کر نیچے تک آواز جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ بات تو کچھ نہیں ہے، یہ تو انڈیا کی آواز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان ایک فریق ہے ہندوستان کے ساتھ، اور انڈیا کی اور مودی کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے آؤٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ 5 اگست 2019 کو اس نے جو اقدام کیا مقبوضہ کشمیر میں، کرفیو نافذ کیا، 7 لاکھ فوج سی، 2 لاکھ اور جو ہے وہ بھیج دیے، اور جس طرح شیخ سلیم الرحمان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ عورتوں کی عصمت دری اور ان کو کاٹ کے رکھ دینا، اور اس کے علاوہ بچوں پر بوڑھوں پر ظلم اور زیادتی، اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ کاش آج وہ پکار رہی ہے کہ کہاں ہے محمود غزنوی، کہاں ہے محمد ابن قاسم، کہ ایک لڑکی نے یہ سندھ سے محمد ابن قاسم جو 17 سال کا نوجوان تھا، اس کو لکھا کہ راجہ طاہر نے میلی آنکھ سے مجھے دیکھا ہے اور مجھ پر وہ حملہ آور ہوا ہے۔ بیری راستے سے محمد ابن قاسم جو ہے وہ چلا ہے اور آ کر دیبل کی سرحد پر، یہ کراچی کو اس وقت دیبل کہتے تھے، للکارا کہ کہاں ہے رانا طاہر، میں اس سے بدلہ لوں گا اپنی ایک بہن کا۔ ایک وہ لوگ تھے کہ ایک بیٹی کی عصمت کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر جو ہے وہ طے کر کے آئے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اخلاقی تعاون ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ بات نہیں ہے۔ پس منظر جو ہے وہ اس کا یہ ہے، کشمیر کاج کا پس منظر یہ ہے۔ مجھے اس دور کا پتہ ہے 47 سے قبل، جس وقت گفتگو بات چیت ہو رہی تھی ماؤنٹ بیٹن، مولانا داؤد غزنوی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت نہرو،
اور قائد اعظم یہ 5 حضرات دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ مسلمانوں کے اکثریت علاقے انہیں ملیں گے، ہندوؤں کے اکثریت علاقے انہیں ملیں گے۔ اس کے مطابق تقسیم جو ہے وہ ہوئی، لیکن کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور انگریز کی یہ چال تھی، ماؤنٹ بیٹن کی یہ چال تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ لڑتے رہے اور کبھی آرام اور سکون کے ساتھ نئی مملکت کا قیام جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ نہ آئے۔ چنانچہ اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ یہ ہوئی کہ قائد اعظم نے جب یہ دیکھا کہ ہندوستان اس کی بربریت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس نے اپنے کمانڈر ان چیف ڈگلس کو کہا کہ جا کر تم اپنی فوجیں وہاں جو ہے وہ اتارو، لیکن اس نے کوئی خیال نہ کیا، ادھر ادھر قائد کی باتیں جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو پھر کشمیری اس کے بعد جو ہے وہ خود جو ہے وہ آگے بڑھے اور مجاہدین کو ہمراہ لیا۔ آپ کو پتا ہے کون قیادت کرنے والا تھا ان مجاہدین کی؟ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث عالم دین مولانا فضل اللہ رحمت اللہ علیہ وزیر آبادی۔ اور میں نے اپنی طرف یہ بات نہیں کہی ہے، خالد گرجاکھی مرحوم ان کی کتاب یہ موجود ہے جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں، مولانا فضل اللہ وزیر آبادی ان کی حیات مبارکہ پر۔ تو مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کی قیادت میں ایک چھوٹا سا لشکر 500 سے زائد اور اس کے اندر مامو کانجر کے جناب صوفی محمد عبداللہ صاحب بھی موجود تھے، اور سب سے پہلی جو گولی جو ہے وہ چلائی ہے وہ سردار عبدر کیوم نے چلائی ہے، اسی لیے ان کو مجاہد اول جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، قبائلی اس کا ساتھ جو ہے وہ دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ کشمیر اور یہ مظفر آباد اور یہ باغ اور راولہ کوٹ، یہ جتنا آج آزاد کشمیر ہے انہوں نے چھٹا کیا، اور اس کی قیادت اور سیادت اہل حدیث عالم دین مولانا فضل اللہ وزیر آبادی تھی۔ پتا ہے آپ کو اس تاریخ کا کہ کیا ہے اپنے اکابر، کیا ہے اپنے اسلاف، کہ وہ جہاد کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، تحریک پاکستان کا موقع ہو، باقی تحریکوں کا موقع ہو، ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر سر فہرست اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت پھر یہ ہوا، صورتحال جو ہے وہ کشیدہ جو ہے وہ ہو گئی اور فتح ہوتا چلا جا رہا تھا کشمیر۔ پنڈت نہرو جو ہے بھاگا بھاگا سلامتی کونسل کے اندر جو ہے وہ گیا اور وہاں جا کر دہائی جو ہے وہ دی کہ کشمیریوں کو حق رائے دہی جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے اندر پاکستان بھی اور انڈیا بھی دو جو ہے وہ فریق ہوں گے۔ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر آج بھی موجود ہے۔ پاکستان ایک صرف اخلاقی مدد کرنے والا نہیں ہے بلکہ ایک فریق ہے، اس لیے یہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہو پاتا جب تک اس کے ساتھ کشمیر نہ ہو۔ پاکستان کا جو کاف ہے یہ کشمیر ہے، تمام صوبوں کے نام اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، اور قائد اعظم کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، شاہراہ کو اگر کاٹ دیا جائے تو باقی جسم جو ہے وہ کیا رہتا ہے۔ دوستو بزرگوں، بات لمبی نہ ہو جائے، مولانا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ اس موقع پر پڑھا کرتے تھے کہ کیا کہوں درد کہانی وقت کوتا قصہ طولانے۔ مہمان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں جناب تنویر الاسلام صاحب، بڑی مدت کے بعد مجاہد کشمیر ان سے ملاقات ہوئی اور انتہائی خوشی اور مسرت کا میں اظہار کرتا ہوں ان کی آمد پر۔ اور اسی طرح جرنیل اہل حدیث جناب کاشف رضاوی صاحب اور دیگر آپ تمام حضرات، باتیں تو بہت ہیں۔ یہ 30 برس سے سب سے پہلے اس کو 5 فروری کو اگر منانے کے لیے کہا ہے تو قاضی حسین احمد نے کہا ہے، جماعت اسلامی کے امیر، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور پھر ان کی آواز پر نواز شریف صاحب جو پنجاب کے ناظم اعلیٰ تھے اور وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ پورے صوبے کے اندر یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جائے، اور اوپر وزیر اعظم بے نظیر تھی، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے اندر یہ 5 فروری کا دن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو منایا جائے۔ 30 برس سے وہ دن تو منائے جاتے ہیں لیکن آگے کو لایا عمل نہیں بنایا جاتا۔ سفارتی سطح پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کچھ آگے بڑھنا چاہیے، تو کام کرنا چاہیے۔ آج اخبارات کے اندر پڑھا کہ بڑا شکریہ ادا کیا ہے ہمارے کپتان صاحب نے چائنا کا کہ آپ نے ہماری اخلاقی مدد جو ہے وہ کی ہے۔ یہ کیا ہے اخلاقی مدد؟ یہ لوگ بڑے بڑے ممالک، ان کو کہا جائے سفارتی طور پر ہم بالکل کمزور ہیں، اور یہ 2 پیر گدی نشین 2 جو حکومتی اہم عہدوں پر بھی ہیں آج بھی، ایک قریشی
اور ایک گیلانی، دونوں یہ پیر آپس کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ انگریز کی جوتیاں سیدھی کر کے، مجاہدین کی یہ لوگ جاسوسی کر کے بے شمار جگیروں کے مالک جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین انگلیاں ڈال کر اس کا ایک بیان تک نہیں آیا اس پہنگے کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فخر امام، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، ایک بیان تک اس کا نہیں آیا۔ کشمیر تاج کو واضح کرنا چاہیے تھا اس کو کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم سے پوچھو، ہمارے اکابر نے اس سلسلہ کے اندر خدمات جو ہے وہ انجام دی ہیں، اور ہمارے موجودہ قائدین بھی، پروفیسر صاحب بھی، ناظم اعلیٰ بھی اور دیگر بھی تمام کے تمام پیش ہیں اس سلسلہ کے اندر 5 فروری کے اس دن کو منانے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات رہ گئی کہ سفارتی جنگ کا تو موقع نہیں ہے، دونوں ایٹمی طاقتیں، جنگ سے تو مسئلہ حاصل نہیں ہوگا، حاصل ہو سکتا ہے تو سفارتی سطح پر۔ وہ اس لیے سعودی عرب کو مجبور کریں کہ وہ ہندوستان کے جتنے ملازم ہیں وہاں کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیجیں، ان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کریں، یا ایران کو کہیں کہ وہ تجارتی بائیکاٹ کرے، چائنا کو کہیں کہ ان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کریں، ملائیشیا کو کہیں، انڈونیشیا کو کہیں۔ واحد طیب اردوان ترکی کا بادشاہ ہے کہ جس نے پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے کپتان نے ہر جگہ آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے، لیکن آواز اٹھانے تک صرف بات نہیں بنتی ہے جب تک مکمل طور پر لایا عمل جو ہے نہ بنایا جائے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔